23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر، ظلل من النار، سائے ہوں گے آگ کے، ومن تحتہم، اور ان کے نیچے بھی، ظلل سائے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے اللہ کریم ڈراتے ہیں، بہ اس کے ساتھ، عبادہ اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا بیان فرمایا کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں اور دنیا کا نقصان نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا، اس سے بڑے خسارے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے ان کے بارے میں فرمایا هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا اور کھلا نقصان ہے جس کی آخرت خراب ہوگی۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اس نقصان کا اثر یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے۔ نیچے بھی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی، اور جہنم کی آگ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی۔ اللہ کریم نے کتنے نصیحت برے انداز میں اللہ نے فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں۔ اے میرے بندو میری بات سنو، میری بات سچی ہے۔ اے میرے بندو میں تمہیں ڈرا رہا ہوں جہنم کی آگ سے، میری بات یقینی ہے۔ میں اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہوں، اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، کہیں تم اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا، اور جس سے میں اللہ تمہیں دنیا میں آگاہ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں۔ قرآن کے ذریعے رب فرماتے ہیں میرے بندو ڈر جاؤ، جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، کل حاضر ہوں گے، پھر تم کہو گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ کتنا شفقت والا انداز میرے اللہ کا، اور مجھے اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے دنیا ہی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں خوب سن لو میرے بندو، یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، میری بات مان لو اس عذاب سے تاکہ تم لوگ بچ سکو۔ فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سائے ہوں گے آگ سے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائے ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ چیز ہے
ڈراتا ہے اللہ کریم اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ ہی سے ڈرو، والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کنارہ کشی کی طاغوت سے، ان یعبدوہا، یہ کہ اس کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، پس خوشخبری دو میرے بندوں کو۔ پہلی آیات میں تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا اور اپنے گھر والوں کی دین کی کوئی فکر نہ کی، یہ سب سے بڑا خسارے والا آدمی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں رب نے ایمان والوں کو خوشخبری بھی دی، فرمایا اس کے مقابلے میں جو لوگ رجوع الی اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچتے ہیں، شیطانی کاموں سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ طاغوت سے مراد کیا ہے؟ اس کے مختلف معانی بیان کیے مفسرین نے، اور طاغوت کا معنی شیطان بھی ہے، کہ جن لوگوں نے شیطانی کاموں سے بچ گئے، اور اس کا معنی مفسرین نے جادوگر بھی کیا، جو جادوگر بننے سے بچ گئے، یا اسی طرح فال نکالنے والا، طاغوت فال نکالنے والا، اور اسی طرح طاغوت سے مراد بت بھی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ خلاف شرع چیزوں سے بچتے رہے اور جادوگری اور نجومی اور کاہن کے پاس نہ گئے، حدیث پاک میں فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا، جو بندہ کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کا کفر کیا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، من اتا کاہنا او عرافا، جو بندہ کسی نجومی اور کاہن اور جادوگر کے پاس گیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اس بندے کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آج کل نجومیوں کے پاس جانا، انہیں اپنی قسمتیں دکھانا، ان سے اپنی ہتھیلیاں دکھا کر قسمت کے بارے میں پوچھنا، یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی سخت وعیدیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ بھلے ان کو کیا پتہ، کاہنا او عرافا لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی عبادت ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی جو کسی کاہن کے پاس گیا۔ اور آج کل یہ چیزیں زیادہ ہے، تویز، گنڈا، جادوگری، اور ہر ایک چونکہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور ایک دوسرے پر کرواتا ہے، تو جادو کرنے والا تو ہوتا ہی کافر ہے، اور جادوگر ہو وہ مسلمان ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جادوگری سیکھی جاتی ہے، کفر کر کے سیکھی جاتی ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کے پاس نہ جایا جائے۔ تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا،
کہ وہ لوگ کہ جو کنارہ کشی کی جنہوں نے طاغوت سے، یہ کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اللہ فرماتے ہیں ان میرے بندوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے عذاب ذکر کیا، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے رب نے انہیں خوشخبری بھی سنائی۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، پس پیروی کرتے ہیں اس کی اچھی باتوں کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ ہی عقل مند ہیں۔ فرمایا سمجھدار اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو اچھے کاموں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کریم ایمان والوں کو فرما رہے ہیں خوشخبری کے طور پر۔ اور احسن سے مراد یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پس وہ پیروی کرتے ہیں دین کی اچھی باتوں کی، اللہ کے حکم کی، شریعت کی، نبی پاک کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، احسن پر عمل کرتے ہیں۔ احسن اور حسن میں فرق یہ ہے، حسن کہتے ہیں اچھی بات اور احسن کہتے ہیں بہت ہی اچھی بات، اور شریعت کی ہر بات اچھی بھی ہے، بہت اچھی بھی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ احسن اور حسن، حسن کم درجہ ہے اور احسن یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ حسن اچھی بات اور احسن بہت ہی اچھی بات، اس میں تفضیل ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھیے کہ جیسے ایک مسافر ہے، مسافر آدمی کے لیے سفر میں روزہ افطار کرنے کی رخصت ہے، جائز ہے، آپ اس کو حسن بھی کہہ سکتے ہیں، جواز کو جائز ہے، حسن ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے شرعی اور وہ روزہ تکلیف دیتا ہے تو وہ بندہ توڑ دے تو یہ حسن ہے اور جائز ہے یعنی، اور اگر عزیمت پر عمل کرے تو یہ احسن ہے، یعنی اس روزے کو اس سفر کے اندر بھی اس نے پورا کیا تو یہ اس نے احسن پر عمل کیا۔ تو فرمایا میرے بندے ایسے ہی ہیں کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ جو احسن بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نوافل بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے، حسن ہے، اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے تو یہ احسن ہے، زیادہ اجر اس انسان کو ملے گا۔ تو فرمایا میرے بندے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے بندے پیروی کرتے ہیں احسن بات کی، اچھی بات کی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے ہدایت دی، اور عقل مند یہی لوگ ہیں جو آخرت کے حساب سے عزیمت پر عمل کرتے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کرنے والے۔ فرمایا یہی عقل مند لوگ ہیں، سب سے سمجھدار یہی لوگ ہیں۔ افمن حق علیہ، کیا وہ آدمی کہ جس پر لازم ہو چکا کلمۃ العذابی، عذاب کا کلمہ، افانت تنقذ، کیا آپ میرا نبی چھڑا لیں گے، من اس کو فی النار، جو آگ میں ہے۔ جس آدمی نے کفر اور شرک کیا اس کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا۔ اے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے پر میرا عذاب آ گیا وہ جہنم میں چلا گیا تو آپ اس کو کیسے راہ راست پر لا سکیں گے؟ اور اس کا سیدھے راستے پر آنا مشکل ہے۔ آپ اے میرے نبی اسے میرے عذاب سے بچا نہیں سکتے،
آپ نہیں چھڑا سکتے۔ افانت تنقذ من فی النار، جس کافر اور مشرک کے لیے میں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، آپ اس کو میرے عذاب سے چھڑا نہیں سکتے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول پہلی صف کا نمازی اور امیر آدمی تھا، چندہ بھی خوب دیتا تھا، مگر دل صاف نہیں تھا، فوت ہو گیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ عظیم صحابی رسول ہیں، فرمایا یہ میرا کرتا لے جا اور اس کو اپنے باپ کو اس کے اندر کفنا دینا اور جنازے کے وقت مجھے بلا لینا۔ آقا علیہ السلام گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، حضرت عمر روکتے رہے، یا رسول اللہ منافق ہے، نہ پڑھیں آپ اس کا جنازہ۔ اور آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، قبر پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے قرآن کی آیت نازل ہوگی، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ فرمایا میرا نبی تو اس کے لیے بخشش مانگ، او لا تستغفر لہم، یا اس کے لیے تو بخشش نہ مانگ، ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر میرا نبی تو اس کے لیے ایک دفعہ نہیں 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگے گا، فلن یغفر اللہ لہم، میں اللہ اس منافق کو معاف ہی نہیں کرتا۔ اب کرتا پیغمبر کا، جنازہ پڑھنے والے پیغمبر، اور پیچھے جنہوں نے پڑھا صحابہ کی عظیم جماعت، آقا نے دعا بھی کی، رب نے فرمایا میرا نبی تو 70 بار بھی پڑھ، میں منافق کو معاف نہیں کرتا، تو فرمایا افانت تنقذ من فی النار، اے میرا نبی آپ کیسے چھڑا سکتے ہیں جس کو میں آگ میں ڈالوں، من فی النار، تو اس کو کیسے چھڑا سکتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ پکڑے اسے نبی چھڑائے، اور نبی کا پکڑا اللہ بھی نہ، تو یہ شرکیہ کلمہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ فرما رہے افانت تنقذ، کیا آپ میرا نبی چھڑا لیں گے؟ من فی النار، اس کو جو آگ میں ہے، آپ نہیں چھڑا سکتے جس کے لیے میں اللہ نے عذاب اس پر مسلط کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو